الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے قدرت سے پیدا فرما کر کچھ مہلت دے کر اس دنیا میں بھیجا. یہ دنیا انسان کے لیے امتحان کا نہیں، یہ دنیا انسان کے لیے آرام کا نہیں، یہ دنیا انسان کے لیے تفریح کا نہیں، یہ دنیا انسان کے لیے چراغ کا نہیں کہ انسان کھا پی کر کھیل کود کر موج مستی کر کے زندگی گزار دے. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے پیدا فرمایا کہ رب چاہے زندگی چھوڑ کر من چاہے زندگی گزارے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے پیدا فرمایا کہ من چاہے زندگی چھوڑ کر رب چاہے زندگی گزارے. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اس زمین، اس آسمان، ان ستاروں، ان پہاڑوں، ان دریاؤں، ان سمندروں، ان بیابانوں، ان آبادیوں اور ان تمام چیزوں جو ان کے اندر ہے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا اور انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے اس کائنات اور کائنات کے تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا فرمایا اور انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ انسان کی خلقت اور پیدائش کا اصل مقصد، انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی بندگی ہے. صحیح معنوں میں انسان وہی ہے جس میں بندگی ہو، ورنہ وہ بندہ سراسر گندا ہے، جھوٹ اور فریب کا پرندہ ہے. شاعر کہتا ہے تو برائے بندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزے زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا آخر موت ہے، کر لے جو کرنا آخر موت ہے. اے دوستو، انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے. جس طرح ہوا کے اندر رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے میں بجھاتا ہے اور جس طرح سے آنکھوں کے آنسو پر جھپکتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے اور جس طرح سے پانی کا بلبلہ ایک پل میں ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سے انسان ایک پل میں اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف رخصت ہو جاتا ہے. اس لیے کسی شاعر نے وہ کہا ہے کیا بھروسہ ہے اس زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے اس زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. اے دوستو ذرا غور کیجئے، صرف لفظ موت کتنی بھیانک لفظ ہے. موت سے حد زیادہ ڈرتا ہے، موت سے حد زیادہ بھاگتا ہے، موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا، موت کے تر گھونٹ کو کوئی پینا نہیں چاہتا، موت کو اپنے پاس آنا بالکل پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس جاتی ہے. موت کسی کو نہیں چھوڑتی، چاہے وہ نبی ہو یا ولی، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، چاہے وہ محل میں زندگی گزارنے والے ہو یا جھوپڑیوں میں، چاہے وہ عقل مند ہو یا پاگل، چاہے وہ ضعیف ناتواں ہو یا قوی اور طاقتور، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا، موت ہر ایک کے پاس جاتی ہے. موت کسی کو نہیں چھوڑتی، موت کا حکم سب پہ برابر چلتا ہے. زندہ ہے جو موت کا عذاب بھی سہے گا، زندہ ہے جو موت کا عذاب بھی سہے گا، جب سربر عالم نہ رہے تو کون رہے گا. اے دوستو، موت کی غرفت سے کوئی آزاد نہیں، موت کے کڑوا گھونٹ ہر ایک کو پینا پڑتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کہ موت کا کڑوا گھونٹ ہر ایک کو پینا پڑے گا، چاہے وہ پینا گوارا کرے نہ کرے. ہر ایک کو اسے خاک میں سونا پڑے گا جس خاک سے اور جس مٹی سے پیدا ہوا ہے. کہ آنے والی کس سے ٹالے جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. آنے والی کس سے ٹالے جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جس وقت موت کا آنے کا وقت آ گیا وہ آ جائے گی،
اس میں نہ ایکسیڈنٹ کے لیے تقدیم و تاخیر ہوگی اور نہ ہی بادشاہوں کے مضبوط قلعے روک سکتے ہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کہ موت ہو جائے کسی حکومت و سلطنت قوت و طاقت کے ذریعے رکاوٹ ڈالا جاتا. موت ہو حکومت کے ذریعے ڈالا جا سکتا تو فرعون کو کہیں موت نہیں آتی. موت ہو مال و دولت کے ذریعے ڈالا جا سکتا تو قارون کو کہیں موت نہیں آتی. موت ہو حسن و جمال کے ذریعے ڈالا جا سکتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں موت نہیں آتی. موت ہو وزارت کے ذریعے ڈالا جا سکتا تو حمان کو کہیں موت نہیں آتی. موت ہو نبوت کے ذریعے ڈالا جا سکتا تو انبیاء کرام کو کہیں موت نہیں آتی. موت اور ولایت کے ذریعے ڈالا جا سکتا تو اولیاء کرام کو کہیں موت نہیں آتی. موت اور حکمت اور کلام کے ذریعے ڈالا جا سکتا تو افلاطون و جالیوس کو کہیں موت نہیں آتی. موت اور علم و دانائی کے ذریعے ڈالا جا سکتا تو حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کو کہیں موت نہیں آتی. موت اور جود و سخاوت کے ذریعے ڈالا جا سکتا تو حضرت حاتم طائی کو کہیں موت نہیں آتی. موت اور عدل و انصاف کے ذریعے ڈالا جا سکتا تو نوشیرہ اور عمر بن عبدالعزیز کو کہیں موت نہیں آتی. موت اور عدل و انصاف کے ذریعے ڈالا جا سکتا تو نوشیرہ اور عمر بن عبدالعزیز کو کہیں موت نہیں آتی. موت اور عشق و محبت کے ذریعے ڈالا جا سکتا تو لیلا اور مجنون کو کہیں موت نہیں آتی. موت اور وفا کے ذریعے ڈالا جا سکتا تو کبھی بھی نیک بیوی اپنے سامنے پڑے خاوند شوہر کو مرنے نہ دیتی. موت اور لاڈ و پیار محبت کے ذریعے ڈالا جا سکتا تو کبھی بھی ماں اپنے گود میں پڑے بچے کو مرنے نہ دیتی. مگر کتنی بار دیکھتے ہیں کہ ایک جوان آدمی ایک جوان لڑکا چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے. سارے گھر والے پوچھ رہے ہیں آج آپ کو کیا ہوا, آج آپ خاموش کیوں ہے؟ مگر وہ کچھ نہیں بولتا, وہ خاموش ہوتا ہے. اس کی بیٹی آگے بڑھتی ہے, وہ کہتی ہے وہ میرے بجان مجھے بتائیے تو صحیح آپ کو کیا ہوا, میں آپ کی ہر وقت خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں, جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی فوراً حاضر کروں گی. ابو مجھے بیٹی روتے ہوئے کہتی ہے ابو مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں, اب میرے سر پر شکر کا ہاتھ کون رکھے گا, اب مجھے بیٹی کہہ کر کون پکارے گا, ابو مجھے کیوں نہیں بتا دیتے. مگر باپ خاموش ہوتا ہے, وہ کچھ نہیں بولتا. اس کی بیوی آگے بڑھتی ہے اور کہتے ہیں او میرے ہمدم اور میرے ہمراہ سر کے تاج, مجھے بتائیے تو صحیح آپ کو کیا ہوا, آپ نے تو خوش اور غم میں ساتھ رہنے کا عہد کیا تھا, آج کیا ہو گیا کہ میرا بات کو کوئی جواب نہیں دیتا. بلاخر ماں آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے او میرے ہمدم اور میرے نور نظر لختے جگر, مجھے بتائیے تو صحیح آپ کو کیا ہوا. بیٹے تم تو میرے بیٹے کوئی درد ہو تو بتاؤ, کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ, میں ابھی ڈاکٹر کو بلا لاتی ہوں. بیٹے تم تو میری ہر بات پر لبائی کہا کرتے تھے, تم تو وہی بیٹے ہو اور میں تمہاری وہی ماں ہوں, آج کیا ہو گیا کہ میرے بات کا کوئی جواب نہیں دیتے. ماں رو رہی ہے, بیٹا خاموش ہے, بیٹے کی روح بالکل نکل جاتی ہے. ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے کھڑے رو رہے ہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. قرآن کریم نے پہلے منظر بتا دیا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. کہ بیٹے کی روح نکل جاتی ہے, ماں دیکھتی ہے بیٹے کی روح نکل گئی, منہ آ کے کھلی رہ گئی. ماں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیٹے کی آنکھیں بند کر دیتی ہے, وہ جانتی ہے یہ آنکھیں آج بعد پھر کبھی نہیں کھلے گی. اس کا منہ بند کر دیتی ہے, وہ جانتی اور سمجھتی ہے یہ طوطی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہے. وہ جانتی ہے اب میرا بیٹا اب کبھی نہیں بولے گا. تھوڑی دیر بعد اوپر چادر ڈال دیا جاتا ہے. سب کہتے ہیں میت کو جلدی نہ لاؤ, ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کسی کا باپ تھا, وہ کسی کا بھائی تھا, وہ کسی کا بیٹا تھا, وہ کسی کا شوہر, اب کیا بنا. سب نے میت کی رت لگانے شروع کر دی. سب کہتے ہیں اصل انسان تو چلا گیا, صرف اس کا لاش باقی ہے, صرف جسم باقی ہے, مکی چلا گیا مکہ باقی ہے. چنانچہ عزیز و اقارب جلدی کفنانے و دفنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. اس کو نہلا دھولا کر قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے. عزیز رشتہ دار عیادت کرنے والے رو دھو کر چپ ہو جاتے ہیں. ادھر دشمن خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں, بھائی مال بانٹنے میں لگ جاتے ہیں, ادھر مرنے والا اپنے نام اعمال میں پھنس جاتے ہیں. اے اللہ کے بندو, مرنے والوں سے اس دنیا سے جانے والوں سے عبرت حاصل کرو کہ وہ اپنے اپنے اعمال سچے مالک کے پاس لے جا رہے ہیں. ایک دن ہمیں بھی جانا ہے, اکیلا اور تنہا جانا ہے. وہاں نہ ہمارے مال و دولت کام آئے گا, نہ ہمارے دکان, نہ ہماری فیکٹریاں. وہاں نہ تو ہمارے کارخانے کام آئیں گے, نہ ہماری بیوی بچے مال و اولاد کام آئے گا, نہ ہمارے دوست و احباب اور عزیز رشتے دار کام آئے گا. وہاں نہ تو ہمارے زکات و ذہانت اور چالاکی کام آئے گی, اور نہ ہمارا عہدہ و منصوب کام آئے گا. وہاں تو ہمارے اعمال کا کھڑا سکہ چلے گا.
اے موت سے غافل انسان، اے انسان دنیا پہ فریفتہ ہونے والے انسان، اے موت کو بھول جانے والے انسان، آج تو دنیا کی رنگ برنگیوں میں پڑھ کر موت کو بھول گیا، دنیا کی چمک دمک زرد بڑھ کو موت کو بھول گیا۔ یاد رکھو میرے یارو، ہم تو موت کو بھول گئے لیکن موت ہم کو نہیں بھولی ہے۔ موت تو ہر وقت اعلان کرتی ہے، بلکہ موت ہر شخص کو اپنے آنے سے پہلے پیغام بھی دیتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، تو اپنے آنے سے پہلے کچھ پیغام بھیج دیا کر تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آنے سے پہلے کئی پیغام آتے ہیں مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ کسی آدمی کے بڑھاپے کو پہنچانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی آدمی کے بینائی کا کمزور ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی آدمی کے دانت کا ٹوٹ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی آدمی کو بیماری کا لگ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی آدمی کے داڑھی کے سر کے بال کا سفید ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی شخص کی جوانی کی حالت میں موت کا آ جانا یہ دوسروں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے تنبیہات ہے، ہمیں بتایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا، ہمیں وارننگ دی گئی، ہمیں پیغام دیا گیا کہ اے لوگوں موت کی تیاری کر لو، تجھے بھی ایک دن اس طرفانی کو چھوڑ کر اس طرفانی میں جانا ہے۔ اے آخرت کو بھول جانے والے انسان، اے موت سے غافل انسان، ذرا دیکھو کہاں کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتے تھے، اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑا خدا سمجھتے تھے، کہاں کے وہ بڑے بڑے بادشاہ جن کی قدروں اور فوجوں کے ذریعے حفاظت کی جاتی تھی، کہاں کے وہ بڑے بڑے مال و دولت والے لوگ جن کی خزانے کی چابیاں حجروں پہ لا دی جاتی تھی، کہاں کے وہ لوگ جن کے خوبصورت چہرے چمکتے دھمکتے تھے، جن کے حسن کی بتوں کی طرف پوجا کی جاتی تھی، کہاں کے وہ لوگ جو اپنے جوانی کے ترنگ میں زمین پر اکڑ کر چلتے تھے، کہاں کے وہ لوگ جن کے جنگ کے میدانوں میں فتح اور غلبہ حاصل ہوا کرتا تھا۔ حقیقت میں آج موت نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا، آج وہ قبر کے اندھیرے میں تنہا پڑے ہائے آپ ہمیں بچاؤ کی فریادیں کر رہے ہیں، آج وہ اندھیری کوٹھی میں پڑے اپنے زندگی کا حساب دے رہے ہیں، انہیں اپنے مال و دولت بیوی بچے کو بڑا ناز و گھمنڈ تھا، لیکن قبر میں ان میں سے کوئی تو ان کا کام نہ آیا۔ ہوئے نامور بے نشا کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے نہ غور سکندر ہے نہ قبر دارا مٹے نامیوں کے نشا کیسے۔ اے دوستو ذرا غور کرو کیا ہوگا اس دن جس دن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن ماں بیٹی سے بیگانی ہو جائے گی، جس دن باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، جس دن بھائی کو نہیں پہچانے گا، جس دن بیوی شوہر سے ناآشنا ہو جائے گی، جس دن اولاد ساتھ چھوڑ دے گا، جس دن دوست بے وفائی کریں گے، جس دن اپنے جان بھی پڑھائے ہو جائیں گے، اپنے جسم کے حصے بھی پڑھائے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہ آنکھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ منہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ مجرم جب یہ حال دیکھے گا کہ یہاں تو اپنے ہی پڑھائے اور بیگانہ ہو گئے، تو اس وقت اس کی آخری اور تمنا آرزو یہ ہوگی جس کا منظر قرآن نے یوں کھینچا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کہ جس دن اے اللہ میری اولادوں کو بیوی بچے کو دوزخ میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے، اے اللہ اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو میرے بھائیوں کو اور رشتہ دار والے کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے، اے اللہ اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کلا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، پھر آگے فرمائیں گے لا تزر وازرۃ وزر اخری، آج تو انصاف کا دن ہے، آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، آج تیرا اعمال تیری گردن پر، اس کا اعمال اس کی گردن پر، پھر اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے اے فرشتوں اسے لے جاؤ جہنم میں اٹھا کے پھینک دو،
جہنمی جہنم کے پریشان ہو کر جہنمی جہنم کی آگ سے پریشان ہو کر موت موت چلائے گا، جہنم میں موت کی تمنا کرے گا، مگر قیامت کے دن موت کو ہی موت آ چکی ہوگی، جہنم میں تو موت کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، آج تو ہم دنیا کے مصیبتوں اور پریشانیوں سے آج آ کر کہہ دیتے ہیں مر جائیں گے، لیکن وہاں تو موت ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے کسی شاعر نے خوب کہا ہے، اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ میرے دوستو، اس لیے میرے دوستو، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، ایک دن یہ زندگی گزرنی ہے ضرور، ایک دن مرنا موت ہے، کر لے جو کرنا موت ہے۔ میں اپنی تقریر اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔